السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، دولت اور عظیم الشان سلطنت عطا کی، لیکن جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ پھر جب قوم عاد اپنے انجام کو پہنچی تو ان کے بعد ایک نئی اور طاقتور قوم وجود میں آئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے محلات اور گھر بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن افسوس یہ قوم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح شرک، تکبر اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نہایت نیک، سچے اور باکردار شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، جنہیں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی پوری زندگی، قوم سمود، معجزہ اونٹنی، قوم کی ہلاکت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو قرآن، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی روایات کی روشنی میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک نئی قوم کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا۔ یعنی قوم سمود دراصل قوم عاد کے بعد زمین میں آباد ہوئی اور انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی گئیں۔ قوم سمود شمالی عرب میں ایک علاقے میں آباد تھی جسے حجر کہا جاتا تھا۔ آج اسی مقام کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جو موجودہ سعودی عرب کے شہر علا کے قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور یہی پہاڑ بعد میں ان کی پہچان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے ساتھ۔ یہ لوگ انجینئرنگ اور تعمیرات میں اپنے زمانے کے عظیم ترین قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح میں ان کے تراشے ہوئے محلات اور قبریں موجود ہیں، جو ان کی حیرت انگیز مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرخیز زمینیں عطا فرمائیں۔ وہ باغات کے مالک تھے، کھجوروں کے باغات، سرسبز کھیت تھے، پانی کے چشمے تھے، وسیع و عریض بستیاں تھیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ، کیا تم یہاں ہمیشہ امن کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے، باغات میں، چشموں میں، کھیتوں میں اور کھجوروں کے باغات میں جن کے خوشے نہایت عمدہ ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے تو یہی نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ ابتدا میں قوم سمود بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے انہیں بھی اسی راستے پر ڈال دیا جس پر قوم نوح اور قوم عاد چل چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے بت بنائے، انہیں اپنی حاجات کا وسیلہ سمجھا، ان سے دعائیں مانگنے لگے اور رفتہ رفتہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہاں بھائی سے مراد نسبی بھائی نہیں بلکہ ایک ہی قوم سے تعلق رکھنے والا فرد ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شمار اپنی قوم کے نہایت باعزت، دیانتدار اور بہترین اخلاق والے افراد میں ہوتا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو پوری قوم ان کی عزت کرتی تھی۔ وہ انہیں نہایت عقل مند، دیانتدار اور قابل احترام شخصیت سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو قوم حیران رہ گئی۔ قرآن مجید میں ان کی قوم کا جواب نقل ہوا ہے، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ گویا وہ کہنا چاہتے تھے،
ہم سمجھتے تھے کہ تم ہماری قوم کا نام روشن کرو گے، لیکن تم نے تو ہمارے آباء و اجداد کے دین ہی کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ بعض تاریخی اور اسرائیلی روایات میں حضرت صالح علیہ السلام کے نسب، عمر، پیشے اور قوم سمود کی روزمرہ زندگی کے بارے میں مزید تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر باتیں قرآن یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ہم ان روایات کو صرف تاریخی معلومات کے طور پر ذکر کریں گے، عقیدے یا یقینی حقیقت کے طور پر نہیں۔ قوم سمود اپنی طاقت، دولت اور تعمیراتی مہارت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھی۔ وہ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر ایسے شاندار گھر بناتے تھے جو آج بھی مدائن صالح کے آثار میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن جتنی ترقی ان کے ہاتھوں میں آئی، اتنا ہی غرور ان کے دلوں میں بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا، بتوں کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو ہی حق سمجھنے لگے۔ اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک معزز اور امانت دار فرد حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ زمین، یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھجوریں اور یہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر سب اللہ کی عطا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، لہذا اسی سے مغفرت مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو اور شرک چھوڑ دو۔ لیکن قوم نے وہی جواب دیا جو اکثر سرکش قومیں اپنے انبیاء کو دیتی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، یعنی پہلے ہم تمہیں عقل مند، قابل احترام اور اپنے قبیلے کا بہترین شخص سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط قرار دے رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی ہر دور کے باطل پرستوں کی دلیل رہی ہے، وہ دلیل سے زیادہ روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انتہائی حکمت سے جواب دیا، اگر میں اپنے رب کے واضح دلیلوں پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی میں تمہاری خوشنودی کے لیے اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ قرآن مجید اس معجزے کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم نے خود ایک بہت مشکل شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ سامنے موجود اس سخت چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی مطلوبہ نشانی ظاہر فرما دی۔ ایک عظیم اونٹنی اس پتھر سے نکل آئی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا کھلا معجزہ تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا، اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کا پانی پینے کا ایک مقرر دن ہوگا اور تمہارے لیے دوسرا دن۔ قرآن مجید میں ہے، قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے۔ یہ معجزہ اتنا واضح تھا کہ بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن قوم کے بڑے سرداروں نے اپنی طاقت اور اقتدار بچانے کے لیے لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ صرف جادو ہے، یہ صرف ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی یعنی اونٹنی اپنے مقررہ ترتیب کے مطابق پانی پیتی تھی اور باقی دن قوم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف الفاظ میں فرمایا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اسے کسی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن تکبر اور ضد نے قوم کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا، وہ اس کھلے معجزے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ قوم کے اندر چند بڑے سرکش لوگ تھے جو فساد پھیلانے میں سب سے آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ،
اور اس شہر میں 9 سردار ایسے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ اونٹنی ختم کر دی جائے تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی کمزور پڑ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ قرآن مجید اس شخص کا نام نہیں بتاتا، لیکن احادیث میں اسے اشکی سمود یعنی قوم سمود کا سب سے بدبخت انسان کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدبخت 2 آدمی ہیں، ایک وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے سر پر ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہا کہ اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو۔ اونٹنی کے قتل کے بعد وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے مزید سرکش ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے طنز کرتے ہوئے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے فرمایا، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 دن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری مہلت تھی۔ ایک مشہور تاریخی روایت، بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات اور بعض تاریخی آثار کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ان 3 دنوں میں قوم کے چہروں کا رنگ بدلتا گیا۔ پہلے دن زرد ہو گیا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ اور چوتھے دن عذاب نازل ہوا۔ لیکن یہ تفصیل قرآن یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے قطعی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی، پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان پوری طرح مطمئن تھے، کیونکہ انہیں اللہ پر کامل یقین تھا۔ آخرکار مقررہ وقت آ پہنچا، وہ دن جس کا حضرت صالح علیہ السلام برسوں سے اپنی قوم کو خبردار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید مختلف مقامات پر اس عذاب کی مختلف کیفیت بیان کرتا ہے۔ کسی جگہ شدید چیخ کا ذکر آتا ہے، کسی جگہ زلزلے کا، اور سورۃ الحاقہ میں طاغیہ کا ذکر آیا ہے۔ علماء کرام تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی عذاب کی مختلف کیفیات تھیں، یعنی پہلے زبردست دھماکہ اور خوفناک آواز نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا، پھر شدید زلزلہ آیا اور پوری بستی لمحوں میں تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو ایک ہولناک چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر فرمایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے انجام پر غمگین ضرور ہوئے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ مدائن صالح اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت۔ قوم سمود کے آثار آج بھی سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح الحجر میں موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
غزوہ تبوک کے سفر میں وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اہم نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی بستیوں میں داخل نہ ہونا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، مگر اس حال میں کہ تم رونے والے ہو۔ اگر تم رو نہیں سکتے تو وہاں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹا انسان نہ کھائیں بلکہ جانوروں کو کھلا دیں، اور خود صرف اس کنویں کا پانی استعمال کریں جس سے اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ اللہ کے عذاب کی جگہوں سے عبرت حاصل کی جائے، انہیں سیاحتی تفریح کی جگہ نہ بنایا جائے۔ ایک مشہور اسرائیلی روایت میں حضرت صالح علیہ السلام کے بعد کی زندگی، ان کی ہجرت، وفات اور قبر کے مقام کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق وہ مکہ مکرمہ چلے آئے، جبکہ بعض کے مطابق شام میں وفات پائی، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں، اس لیے ان پر یقین کے ساتھ کوئی بات کہنا درست نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی توحید ہی ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی۔ معجزات صرف حق کے متلاشی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ضدی لوگوں کے لیے نہیں۔ غرور، تکبر اور طاقت کا نشہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی مہلت کو کبھی اس کی رضا نہ سمجھا جائے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو آزمائشوں کے باوجود آخرکار نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی سرگشت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو حضرت لوط علیہ السلام کی مکمل داستان پر ہوگی، جس میں ہم قرآن، احادیث اور معتبر تاریخی روایات کی روشنی میں ان کی قوم، ان کی دعوت، قوم کی بدعمالیاں، فرشتوں کی آمد اور عذاب الہی کے تمام اہم واقعات بیان کریں گے۔ اگر آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی مستند اور تحقیق پر مبنی یہ سلسلہ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔